اس سے بڑا ظلم نہیں ہو سکتا کہ ایک توحید والی لڑکی کو کسی بت پرست، کسی مشرک، کسی قبر پرست، کسی مزار پرست اور ولی پرست کی نکاح میں دے دیا جائے۔ اور میں بالکل فتوے کی زبان میں یہ بات کہہ رہا ہوں، اگر کسی موحد لڑکی کو اس کا باپ کسی قبر پرست کی نکاح میں دینے جا رہا ہے، شریعت لڑکی کو اس بات کی اجازت دیتی ہے کہ وہ اپنے باپ سے انکار کر دے کہ میں نہیں کروں گی اس قبر پرست سے نکاح۔ حلال مال کما کر کے لانا آج کے دور میں کسی جہاد سے کم نہیں۔ واللہ عورتوں کو اس کا اندازہ نہیں۔ آدمی اپنے گھر والوں کو خوش رکھنے کے لیے، ان کی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے، ان کے روزی روٹی کا انتظام کرنے کے لیے، ان کے نان و نفقہ کو پورا کرنے کے لیے گھر سے باہر کیا کیا جھیلتا ہی عورتوں کو پتہ نہیں ہوتا ہے۔ بازار میں جا کر کے 4 پیسہ کما کر کے حلال روٹی اپنے بچوں کو، بیوی کو فراہم کرنا آج کے دور میں جہاد سے کم نہیں ہے۔ بلکہ آپ کا شوہر نماز نہیں پڑھتا، آپ کی ذمہ داری ہے کہ اس کو نماز پڑھوائیں۔ آپ کی سچی محبت یہ نہیں کہ آپ شوہر کو کھانا بنا کر کے دیتی ہیں، اس کا ہاتھ پیر دباتی ہیں۔ آپ کی سچی محبت کی پہلی علامت یہ ہے کہ فجر کی نماز میں جب آپ اٹھتی ہیں اور شوہر سو رہا ہوتا ہے، اس کو اٹھاتی ہیں، بچوں کو ساتھ میں بھیجتی ہیں کہ جاؤ تم فجر کی نماز مسجد میں پڑھو، میں گھر میں فجر کی نماز پڑھوں گی۔ یہ اصلی محبت ہے۔ بیوی اگر چھڑوانا چاہے، کتنوں کو میں نے دیکھا پان بیڑی سگریٹ تمباکو کھاتے تھے، علماء کی نصیحتوں کا فائدہ نہیں ہوا، بیوی چھڑوا لے گئی۔ بھائی بیوی چھڑوانے پہ آئے تو ماں باپ چھڑوا دیتی ہے، پان بیڑی سگریٹ تمباکو کون سی بہت بڑی چیز ہے؟ سب کچھ پورا کر کے دے دیا شوہر نے، تھوڑی سی کہیں کمی رہ گئی، فوراً کیا کہے گی؟ میری قسمت پھوٹی تھی، ابا نے کہاں لا کر کے پھنسا دیا مجھے۔ کہ اللہ کے نبی نے فرمایا اگر کسی انسان کو دوسرے انسان کے سجدے کی اجازت ہوتی لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَن تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا، میں عورت سے کہتا کہ اپنے شوہر کو سجدہ کر لو۔ 4 کام صرف کرے وہ، نماز پڑھنا، رمضان کے روزے رکھنا، اپنی عزت کی حفاظت کرنا اور اپنے شوہر کی اطاعت کرنا۔ فرمایا اگر یہ 4 کام وہ کر لے گئی، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دے گا، جس دروازے سے داخل ہونا چاہے داخل ہو جائے۔